میری شادی جس لڑکے کے ساتھ ہوئی وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ شادی کے وقت میں 40 سال کی تھی اور وہ صرف 20 سال کا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی مگر مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ آخر کار میں راضی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے یاسر میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آتا تھا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ ویسے تو میں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہوتی، مگر جب میں نے یاسر کی غیر معمولی قابلیت دیکھی تو پھر میں نے انکار نہیں کیا۔ اس کی ایک کزن بہت عرصے سے میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی اور وہ اپنی کزن کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے سابقہ رزلٹ دکھائے، کہنے لگا اب وہ گریجویشن کے لیے بھی کسی ہوم ٹیوشن سے پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے کوچنگ سنٹر وغیرہ کی پڑھائی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کہہ دی۔ ویسے مجھے بھی ان دنوں پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور یاسر نے کہا تھا کہ وہ مجھے اتنی ہی فیس ادا کرے گا جتنی میں کہوں گی۔ یوں تو میں کسی بھی ٹیوشن پڑھنے والے بچے سے 2000 سے زیادہ فیس نہیں لیتی تھی، لیکن جب میں نے یاسر کے مہنگے کپڑے اور ہاتھ میں قیمتی گھڑی دیکھی، ساتھ میں ایک مہنگا موبائل بھی تھا، بس یوں کہوں کہ گھر کے حالات سے میں پریشان تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی، لیکن اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تھوڑی زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی اور میں تمہیں الگ سے وقت دے سکوں گی اور تمہیں باقی لڑکوں کے ساتھ ہرگز نہیں بٹھا سکتی۔ میری بات سن کر یاسر مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹیچر مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے فیس بتا دیں۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر ایک دم سے میرے منہ سے خود بخود نکل گیا کہ میں 10,000 روپے لوں گی۔ مجھے لگا تھا اتنے پیسے سن کر وہ تھوڑی فیس کم کروائے گا، لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا ٹیچر میں آپ کو 12,000 روپے ادا کروں گا، لیکن آپ مجھے ایکسٹرا ٹائم دیں گی تاکہ میری پڑھائی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی کیونکہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں 1000 روپے کا سن کر بھی بچوں کا حال برا ہو جاتا تھا اور یاسر مجھے اپنی خوشی سے 12,000 روپے دینے کو تیار تھا۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے تم رات کو 7 بجے آ جانا، میں تمہیں 7 سے لے کر 9 بجے تک علادہ بٹھا کر پڑھا دوں گی، اور ویسے بھی اس وقت کوئی اور بچہ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے بٹوے سے 12,000 روپے نکال کر ایڈوانس فیس میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اتنے سارے پیسے ایک بچے کی فیس کے طور پر میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کر مجھے اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے تیزی سے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کی ہیوی بائک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا وہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میں باقی بچوں کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ ان سب کی فیس ملا کر تقریباً میرے پاس 15,000 روپے بنتے تھے، جبکہ وہ اچھی خاصی بچیاں تھیں، کوئی 1500 دیتا تو کوئی 2000۔ ان سب میں سے کسی کی فیس مجھے صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نہیں ملتی تھی، لیکن یاسر نے تو بنا کہے مجھے ایڈوانس دے دیا تھا۔ اگر یہ گریجویشن کی تعلیم پوری میرے پاس حاصل کرتا تو مجھے 2 سال تک کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ خیر سب بچوں کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس گھر میں تنہا رہ رہی تھی۔ میری زندگی میں ان ٹیوشن کے بچوں سے رونق آ رہی تھی۔ میرے والد کا انتقال بہت سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی، لیکن نوکری کے 2 سال کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ وہ 2 سال تو سکون سے گزرے تھے، لیکن ان 2 سالوں کے بعد جو کچھ دفتر میں ہوا اس کے بعد میں نے خاموشی سے نوکری چھوڑ دی۔ میں گھر بیٹھ گئی، لیکن گھر بیٹھنے سے روٹی پانی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے ایک اسکول میں پرائیویٹ ٹیچر کی جاب کرنی پڑی اور پھر شام کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔
اس طرح گھر کا گزارا چلنے لگا تھا، لیکن پھر مجھ پر اس سے بھی زیادہ برا وقت آیا اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا گھر سے باہر جانے کو دل نہیں لگتا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ جس طرح مجھے دفتر چھوڑنا پڑا تھا وہ دن مجھے روز یاد آتا تھا، اور پھر میں نے صرف ٹیوشن کے ذریعے گھر چلانا شروع کر دیا۔ میں بالکل اکیلی تھی۔ اس محلے میں چند ہی لوگ تھے جو میرے ہمدرد تھے، باقی سب کو تو میرا اکیلے رہنا بھی برا لگتا تھا۔ کتنے لوگوں نے کہا اکیلی عورت کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن میرا مرد ذات پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اسی لیے میں نے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ویسے بھی میں 40 سال کی ہو رہی تھی، کون مجھ سے شادی کرتا؟ میں نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گزارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن خود کو گھر میں مصروف رکھتی، ٹیوشن پڑھاتی اور اس کے بعد رات کو اکیلی کروٹ بدلتے بدلتے سو جاتی۔ کبھی کبھی تو ساری رات بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اب تو ماں کے انتقال کو بھی 5 سال ہونے والے تھے۔ میں پورے 40 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں وہ خوشگوار تازہ جھونکا کبھی آئے گا جو شاید ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جوانی میں تو شادی کے خواب میں نے بھی دیکھے تھے، محبت کا ارمان میرے دل میں بھی موجود تھا، لیکن اب میں خود کو بوڑھا تصور کرتی تھی، اور جو کچھ گزر چکا تھا اس کے بعد تو میں شادی کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی کزن کئی سالوں سے میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ گھر کے جو کام سالوں سے پینڈنگ پڑے تھے وہ یاسر کی فیس سے میں کروا سکتی ہوں۔ بارشوں میں چھت سے پانی ٹپکتا اور کچن کی دیواروں کا پلستر خراب ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ خرچے تھے جو میری ہمت سے باہر تھے، لیکن اگر میں چند مہینے یاسر کو ٹھیک سے پڑھا دیتی تو مجھے اس کی فیس سے یہ سب کچھ کروانے کا موقع مل سکتا تھا۔ اگلا دن آیا۔ اگلے دن میں نے 6 بجے تک ساری لڑکیوں کی چھٹی کر کے گھر کی صفائی شروع کی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ یاسر آیا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا جہاں سب بچیاں پڑھتی تھیں۔ میں خود بھی اس کے آگے بیٹھ گئی۔ میں بہت دل لگا کر اسے پڑھانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن یاسر پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سوال جواب کرنے کا عادی تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی سوال پوچھ لیتا، اور وہ سوال پڑھائی سے ہٹ کر ذاتی نوعیت کا ہوتا تھا، جیسے ٹیچر آپ اکیلے کیسی رہتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور بھی ایسے بہت سے سوال کرتا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا بھی کہ پڑھائی پر توجہ دو۔ میری بات سن کر وہ پڑھائی کرنے لگتا، مگر عادت سے مجبور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی سوال کر دیتا۔ ایسے ہی پہلا دن گزر چکا تھا۔ پھر دوسرا دن وہ آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے بہت زیادہ سوال کرنے کی عادت ہے، لیکن میں نے دیکھا جتنا کچھ میں نے پڑھایا تھا وہ سب کچھ اسے اچھے طریقے سے آ چکا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ وہ ٹھیک سے پڑھ رہا تھا۔ پھر میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ کبھی میں اس سے بات کرتی، اس سے پوچھا کرتی کہ اس کی فیملی میں اور کون ہے۔ وہ بس اتنا سا جواب دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ جتنا میں نے سمجھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ امیر تھا۔ اس کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں افورڈ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر وہ میرے لیے مہنگی ترین چاکلیٹ لے کر آتا، کبھی کوئی تحفہ تو کبھی آئس کریم۔ میں اسے منع کرتی، مگر وہ کہتا کہ میری خوشی ہے، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ بات ایک ٹیچر کی نظر سے کہہ رہا تھا، لیکن آنے والے چند دنوں میں مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی نظروں کا زاویہ بدل رہا تھا۔ وہ میرے درمیان گھنٹوں باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی تو بھی وہ جانے کا نام نہ لیتا۔ میرے پاس بیٹھ جاتا، مجھ سے سوال جواب شروع کر دیتا۔ وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ اب تو میرے گھر کے چھوٹے بڑے کام وہی کرنے لگا تھا۔ مجھے سودا سبزی بھی لا دیتا۔
مجھے بھی اس کے ہونے سے آسانی ہو چکی تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا اور محلے میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے بچیوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ جوان لڑکے کو گھر میں کیوں بلاتی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اس کی فیس کی ضرورت تھی۔ میرے گھر کے خرچے اور میری مجبوریاں صرف میں جانتی تھی۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی۔ میں اپنے سر بدنامی نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یاسر سے کہا کہ اب تم کوئی اور ٹیوشن تلاش کر لو، میرے لیے تمہیں پڑھانا ممکن نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم حیران ہوا، پھر پریشانی سے کہنے لگا ٹیچر آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ خود مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے رویے پر میں بے اختیار مسکرانے لگی۔ وہ پیسے والا تو تھا، مگر نہ اس میں غرور تھا نہ تکبر تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ محلے والے میرے اور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں تو وہ ایک دم حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا کیا واقعی آپ مجھے محلے والوں کی وجہ سے نکالنے کی بات کر رہی ہیں؟ کیا محلے والے آپ کے لیے اتنے ضروری ہیں؟ کیا وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں؟ یاسر کی بات سن کر میں لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ محلے والوں نے کب میرا بوجھ اٹھایا تھا، کب میری چھت کے ٹپکتے پانی کو روکا تھا، کب اماں کے جنازے کے بعد میرے دروازے پر دستک دی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی باتیں میرے دل میں کانٹا بن کر چبھ رہی تھیں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا یاسر، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں، اس لیے ہر زبان کو اجازت مل جاتی ہے۔ یاسر فوراً بول اٹھا، کہنے لگا لیکن آپ کمزور تو نہیں ہیں، آپ نے اکیلے سب کچھ سنبھالا ہے۔ یاسر کی آواز میں خلوص اور اپنا پن تھا جس کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پڑھائی پر دھیان دو، مگر وہ آج ضد پر تھا۔ کہنے لگا اگر محلے والے مسئلہ ہیں تو میں دن میں آ جاؤں گا، یا آپ کہیں تو میں ڈبل فیس دینے کو تیار ہوں، مگر بس آپ مجھے پڑھاتی رہیں۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا نہیں یاسر، ایسی بات نہیں، فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ بس لوگوں کی زبانیں ہیں۔ یاسر کہنے لگا ٹیچر آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ مجھے بہت اچھے سے پڑھاتی ہیں، میں تو بس آپ سے پڑھنا چاہوں گا۔ وہ بالکل کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر ضد کر رہا تھا، اور اس دن پہلی بار مجھے اس کی عمر کا احساس ہوا، اور ایک عجیب سی بے خوفی، اور میرے اندر 40 سالہ عورت جو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی، جو ہر خوشی سے پہلے انجام دیکھتی تھی، اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر محلے والوں کی زبانیں نہ بند ہوئیں تو میں کیا کروں گی۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یاسر کل سے تم مت آنا، میں نے فیصلہ کر لیا، میں کوئی بدنامی اپنے سر نہیں لے سکتی۔ تم جوان لڑکے ہو اور شاید اسی وجہ سے میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ یاسر نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے میرا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر جانے سے پہلے دروازے پر رک گیا۔ کہنے لگا ٹیچر آپ جو سوچ رہی ہیں کہ مجھے نکال دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا محلے والے آپ کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ جسے آپ کے بارے میں جو کچھ کہنا ہوگا وہ کہتا رہے گا، آپ کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کرے گا۔ آپ کا انکار میرا فیوچر خراب کر سکتا ہے۔ وہ بس اتنا کہنے کے بعد نکل گیا تھا، اور اس رات میں دیر تک سو نہیں سکی۔ میں یاسر کو پچھلے 6 مہینے سے پڑھا رہی تھی، اب اگر میں نے بیچ میں اسے چھوڑ دیا تو واقعی اس کا سال خراب ہو جاتا۔ پھر میری اور اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، اور یہی سب سوچتے ہوئے صبح ہو گئی۔ میں نے لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا کر چھٹی دی تو میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ یاسر کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آج نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے خود اسے صاف کہہ دیا تھا۔ لیکن 7 بجتے ہی گھر کا دروازہ بجا، اور میں حیران ہو گئی
کیونکہ یاسر دروازے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا تھا آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں یاسر کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آ چکا تھا۔ یاسر میں نے تمہیں کل صاف منع کیا تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اتنا بے فکر ہو کر اندر آیا تھا جیسے یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ آپ نے منع ضرور کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا آپ کا دل نہیں مانے گا، اور ویسے بھی میں پڑھنے آیا ہوں، بھاگنے تو نہیں آیا۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا آج صرف پڑھائی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں۔ مگر آج ماحول بہت مختلف تھا۔ خاموشی میں بھی بہت کچھ بول رہا تھا۔ میری نظریں کتاب پر تھیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاسر کو پڑھاتے ہوئے 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 9 بج چکے تھے۔ میں نے کہا بس آج کے لیے کافی ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہوا مگر جاتے ہوئے پھر وہی سنجیدہ انداز اس کے چہرے پر آیا تھا۔ کہنے لگا ٹیچر میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا پوچھو۔ یاسر کہنے لگا اگر میں آپ کی عمر کا ہوتا تو۔ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے آہستہ سے کہا یاسر بات تمہاری عمر کی نہیں، بات حالات کی ہے۔ یاسر تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں حالات بدلنا جانتا ہوں۔ اس دن کے بعد وہ باقاعدگی سے آنے لگا مگر اس نے واقعی خود کو بدل لیا تھا۔ نہ ذاتی سوال نہ فضول بات کرتا، بس خاموشی سے پڑھائی کرتا۔ اب محلے والوں کی باتیں بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھیں، شاید اس لیے کہ یاسر اب دن کے وقت بھی آنے لگا تھا اور کبھی کبھی اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، 6 مہینے 1 سال میں بدل گئے۔ یاسر کی گریجویشن مکمل ہوئی، وہ ٹاپ پوزیشن پر آیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، میرے لیے مٹھائی اور ایک سادہ سا سوٹ لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے پہلی بار دل سے خوشی محسوس کی، جیسے کسی نے میرے وجود کی محنت کو مان لیا تھا۔ اسی دوران میری زندگی میں اس کی موجودگی ایک عادت بن چکی تھی۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا تھا۔ میں اسے منع کرتی مگر وہ کہتا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن اس نے اچانک کہا ٹیچر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سختی سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے شاگرد ہو اور عمر میں مجھ سے بالکل چھوٹے ہو۔ وہ بالکل پرسکون ہو کر کہنے لگا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی دنیا جائے باڑ میں۔ میں نے اس کی بات سن کر صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن وہ خاموشی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کئی دن تک وہ میرے گھر نہیں آیا، نہ اس نے فون کیا۔ دل عجیب طرح سے خالی خالی رہنے لگا۔ میں خود سے لڑتی رہی، سمجھاتی رہی کہ یہ ممکن نہیں، یہ غلط ہے، یہ معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی کزن مجھے بازار میں مل گئی۔ میں نے اس سے یاسر کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی وہ اسپتال میں ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ میں سیدھا اسپتال پہنچی۔ میں سوچ رہی تھی کہیں اس نے میری وجہ سے ایسا کام تو نہیں کیا۔ جب وہاں پہنچی تو وہ اکیلا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے بیڈ کے قریب جانے لگی، دل سے زور زور سے آواز آنے لگی۔ لگتا تھا کہ میرا دل ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بنے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے بے ہوش لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو میری ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ میں وہاں کرسی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا یاسر آنکھیں کھولو، پلیز میری آواز سن لو۔ پہلی بار دل ہی دل میں مان لیا کہ میں نے اس لڑکے کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ چاہے میں جتنا بھی انکار کر لوں، سچ یہی تھا کہ وہ میرے لیے صرف ایک شاگرد نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی پلکیں کھلیں، اسے ہوش آیا۔ اس نے نظریں گھما کر جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا آپ آ گئی ہیں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا ہاں میں آ گئی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟
یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جاننا تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو کیا آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یاسر فرق تو بہت پڑے گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا اطمینان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ جانتی ہیں میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی ضد نہیں تھی، بس سچائی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں گھبراہٹ آنے لگی۔ میں نے فوراً پریشانی سے کہا، یاسر یہ ممکن نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر تمہارے والدین تمہیں اجازت کیسے دیں گے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، جیسے پہلے ہی اس سوال کے لیے تیار تھا۔ پھر بڑے سکون سے کہنے لگا، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے والد امریکہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مجھے بس آپ کا جواب چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر میں بھی ہار مان گئی۔ کتنے عرصے سے میں تنہا تھی، اور اب مزید تنہا رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوا اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ میرے قریب بیٹھ چکا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگا، مجھے واقعی آپ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس شادی کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگا، اس دن اس دفتر میں بھی موجود تھا جہاں آپ نوکری کرتی تھیں۔ آپ میرے باپ کے آفس میں نوکری کر رہی تھیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ والد سے ملنے کے لیے آفس آیا تھا، لیکن وہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ عجیب سا ڈرامہ ہو رہا تھا۔ آپ شور مچا رہی تھیں کہ بابا نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی، جبکہ بابا نے اس الزام کو دھتکار دیا تھا۔ آپ غریب تھیں، اسی لیے آپ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب نے آپ کے اس کردار پر الزام لگایا تھا، اور بابا نے آپ کو نوکری سے نکال دیا۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنی ماں کو بالکل خاموش دیکھا تھا، اور آپ کا چہرہ میری آنکھوں میں بس چکا تھا۔ پھر جب ہم گھر لوٹ آئے اور شام کو بابا گھر آئے تو ماں اور بابا کی لڑائی ہوئی۔ ماما کہنے لگیں کہ تم خود ایک بیٹے کے باپ ہو، کب تک معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتے رہو گے؟ اس بات پر ان دونوں کا اتنا جھگڑا ہوا کہ میرے باپ نے میری ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بابا کا کردار کیسا ہے، اور اس دن مجھے اپنے باپ کی حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر نوکری کرنے والی لڑکیوں کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ پھر اس دن بابا غصے میں گھر سے چلے گئے، اور میری ماں سارا وقت میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھیں، اور اسی دوران انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ میرے والد کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ اور پھر اسی رات وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے والد واپس آئے، ماں کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد والد کی رنگین زندگی اور بھی رنگین ہو گئی۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اچھے کالج میں پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا، لیکن ماضی کی یادوں میں پھنسا رہا۔ آپ کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میرے والد مجھے چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، کیونکہ وہاں ان کے لیے عیاشی کرنا آسان تھا، اور میں یہاں اکیلے زندگی گزارنے لگا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی کزن کے پاس آپ کی تصویر دیکھی، اور میں نے آپ کو پہچان لیا۔ بس وہیں سے میں آپ سے ملنے کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے باپ کی غلطی کو درست کر دوں گا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت میں نے آپ سے شادی کی۔ یاسر کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر آج مجھے وہ دکھ یاد آیا۔ یاسر کے والد کی وجہ سے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بہت غلط تھا، مگر میں اس کی سزا یاسر کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں خاموشی سے
آنسو بہاتی رہی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔